ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر میں تہجد کی نماز میں قرآن پاک پڑھ رہے تھے۔ طبیعت پر کیف سے ذرا اونچی آواز پڑھنے سے قرآن پڑھنے کو جی چاہا۔ گھر کا صحن چھوٹا تھا، گھوڑا بھی بندھا ہوا تھا اور ایک چارپائی پر بچہ بھی سویا ہوا ہے۔ جب اونچا پڑھتے ہیں تو گھوڑا بدکنے لگتا ہے، دل میں ڈر سا محسوس ہوتا ہے کہ کہیں بچے کو تکلیف نہ پہنچا دے، لات نہ مار دے۔ آہستہ آہستہ قرآن پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر طبیعت مچلتی ہے تو اونچا پڑھتے ہیں، گھوڑا پھر سے بدکنے لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ قرآن پڑھنے لگ جاتے ہیں۔ بس یہیں کچھ تقریباً ساری رات ہوتا رہا۔ جب انہوں نے صبح کے وقت دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ان کی نگاہ آسمان پر پڑی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ روشنیاں نہایت تیزی کے ساتھ ان کے سر سے دور آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ حیران ہوئے کہ یہ چیز کیا ہے۔ چنانچہ صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی، رات میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہا۔ اونچا پڑھتا تھا تو ڈر محسوس ہوتا تھا کہ بچے کو تکلیف نہ پہنچ جائے، اور آہستہ پڑھتا تھا تو پھر طبیعت مچلتی تھی کہ اونچا پڑھوں۔ جب میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو نگاہ آسمان کی طرف اٹھی، میں نے کچھ روشنیاں دور جاتی ہوئی دیکھی۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو تیرا قرآن سننے کے لیے آسمان سے نیچے اتر آئے تھے۔ اگر تم اونچی آواز سے پڑھتے رہتے تو آج مدینہ کے لوگ فرشتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ وہ فرش پر قرآن پڑھتے تھے تو عرش سے فرشتے اتر آتے تھے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا۔ اس نے ایک خوبصورت لڑکے کو دیکھا۔ وہ کہنے لگا، حضرت یہ لڑکا غیر مسلم ہے، کیا یہ بھی جہنم میں جائے گا؟ انہوں نے فرمایا کہ لگتا ہے کہ تو نے اسے بری نظر سے دیکھا ہے، اب اس کا وبال تجھ پر ضرور پڑے گا۔ وہ حافظ قرآن تھا، اس ایک نظر کی وجہ سے اس کا وہ مرید قرآن مجید بھول گیا۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے کہ اب تک جو گناہ ہو چکے وہ معاف فرما دیں اور آئندہ گناہوں سے محفوظ فرما دیں۔ اے مالک، ہم کمزور ہیں، ہمیں اپنی مدد عطا فرما دیجئے اور ہمیں نفس اور شیطان کے مقابلے میں کامیاب فرما دیجئے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک رات ان کی تہجد کی نماز قضا ہو گئی۔ انہوں نے اس کے افسوس کی وجہ سے صبح اٹھ کر اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر معافی مانگی۔ کچھ دنوں کے بعد پھر وہ رات کو سوئے ہوئے تھے۔ اس رات جہاد کی وجہ سے بہت زیادہ تھکاوٹ تھی۔ تہجد کی قضا ہونے کا وقت قریب تھا۔ کوئی آدمی آیا اور انہیں پکڑ کر جگایا اور کہنے لگا، جی آپ اٹھیں اور جلدی سے نماز پڑھ لیں، تہجد کا وقت جا رہا ہے۔ وہ بزرگ اٹھ بیٹھے اور کہنے لگے، تو بڑا میرا خیر خواہ ہے کہ عین وقت پر جگا دیا ہے، تمہاری مہربانی، یہ تو بتا تو ہے کون؟ وہ کہنے لگا، میں شیطان ہوں۔ تو سوچنے کی بات ہے کہ شیطان تو کسی کو تہجد کے لیے نہیں جگاتا، تو نے مجھے کیسے جگا دیا؟ تو تم کو کسی کا بھلا نہیں چاہتے؟ وہ کہنے لگا، میں آپ کا بھلا آج بھی نہیں چاہ رہا ہوں۔ اور بزرگ بڑے حیران ہوئے اور فرمایا کہ تو نے مجھے تہجد کے لیے کیوں جگایا اور کہہ رہا ہے کہ میں نہیں چاہ رہا بھلا؟ وہ مردود کہنے لگا، وجہ یہ ہے کہ جب آپ کی پہلی تہجد کی نماز قضا ہوئی تھی تو اس وقت آپ اتنا روئے تھے کہ آپ کو اس رونے پر اتنا اجر ملا کہ سالوں کی تہجد پر بھی اتنا اجر نہ مل سکا۔ آپ آج بھی سو گئے تھے، تہجد کا وقت جا رہا تھا، میں نے سوچا کہ اگر آپ آج بھی اتنا روئے تو آپ کو آج بھی اتنا اجر مل جائے گا، اس لیے میں نے بہتر سمجھا کہ آپ کو جگا دوں تاکہ آپ کو صرف ایک رات کی تہجد کا اجر ملے۔